السلام علیکم، میں ہوں خالد سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ربات ٹی وی۔ ناظرین کرام، علوم اسلامیہ کے تعارف کے اوپر ہماری ایک پوری سیریز ہے۔ اگر آپ وہ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے لنکس میں نے ڈسکرپشن میں دے دیے ہیں، اور اس طرح کی ویڈیوز کو اگر آپ مس نہیں کرنا چاہتے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ ہمارے ساتھ انگیج رہیں گے اور ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے گا۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم علم بلاغت کے اوپر بات کریں گے، تو چلے شروع کرتے ہیں آج کا یہ ویڈیو، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین کرام، علم بلاغت ایک ایسا علم ہے جس کو اگر ہم علم نحو کا ہی ایک لیوش ویریئنٹ کریں تو غلط نہیں ہوگا۔ علم نحو کی اگر گہرائی میں جائیں تو پھر وہاں پر ہمیں جا کر علم بلاغت نظر آتا ہے۔ ناظرین کرام، علوم اسلامیہ میں بلاغت کا اتنا دخل کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم خود لٹریچر کا ایک غیر معمولی شاہکار ہے۔ یہ ایک ایسا علمی ادبی شاہپارہ ہے جس کا جواب ابھی تک کوئی نہیں دے سکا۔ صدیوں گزر گئی ہیں لیکن آج تک قرآن کریم کا چیلنج وہیں موجود ہے، اور کوئی شخص بھی اتنی جرت نہیں کر سکا کہ قرآن کریم کی کسی ایک آیت کا بدل لے آئے۔ اس کی ایک بیسک وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم عام عربی نہیں ہے، یہ خاص طرح کی عربی ہے جو ہائیسٹ کمیونیکیشن سکلز پر مبنی ہے۔ اس کو عام زاویوں پر پرکھا بھی نہیں جا سکتا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو قدیم عرب کے شعراء اور بدو لوگ تھے جو بڑی فصیح عربی بولا کرتے تھے، وہ بھی قرآن کریم سے ہی اپنی اصلاح کیا کرتے تھے۔ یہ بات جار اللہ زمخشری نے کشاف میں لکھی ہے۔ علم بلاغت کا جو کانگیٹیو لیول ہے وہ فصاحت سے شروع ہوتا ہے۔ فصاحت کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا صاف ہونا، شفاف ہونا، اور اتنا ستھرا اور شائستہ ہونا کہ سننے والا فوراً اس کا اثر قبول کرے۔ اور اصطلاح کے اندر فصاحت سے مراد ایسے الفاظ ہیں کہ جن کے اندر نہ تو سننے کے وقت کوئی تنافر محسوس ہوتا ہو، نہ وہ الفاظ غیر مانوس ہوں، اور نہ ہی وہ زبان کی کسی قواعد کے خلاف ہوں، بلکہ وہ ایکوریٹ ہوں، ان لفظوں کے اندر جان ہو، وہ اتنی صفائی سے ادا ہوں کہ سننے والے پر اثر کرے۔ بالکل اسی کے ساتھ ساتھ ایک پیرلل کانسیپٹ بلاغت کا ہے۔ بلاغت کا مطلب ہوتا ہے وصول اور انتہا، اور اصطلاح میں علم بلاغت سے مراد ایسے قوانین کا جاننا ہے جن کی بدولت عربی کے فصیح الفاظ کو مقتضائے حال کے مطابق ادا کیا جا سکے۔ یہی کمال ہوتا ہے کسی بھی شاعر یا ناصر کا۔ ایک شخص جو شعر کہنے کا عادی ہے یا جو نثر نگار ہے، فصاحت و بلاغت نکال لی جائے تو ان کا نہ شعر باقی رہے گا اور نہ ہی نثر کا کوئی مزہ باقی رہے گا۔ ان دونوں کا تعلق بیسکلی لٹریچر کے ساتھ ہوتا ہے۔ اکبر الہ آبادی نے کیا خوبصورت شعر کہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سمجھ میں صاف آ جائے فصاحت اس کو کہتے ہیں، اثر ہو سننے والے پر بلاغت اس کو کہتے ہیں۔ دور حاضر کے عظیم فلسفی اور عظیم لنگوسٹک ڈاکٹر نوم چمسکی، انہوں نے کہا ہے کہ جو زبان ہوتی ہے ایک میتھمیٹیکل گیم کا نام ہے۔ اگر آپ اس گیم کو سمجھ جائیں تو آپ یہ جان سکیں گے کہ فصاحت اور بلاغت کا بیسکلی تعلق کس چیز کے ساتھ ہوتا ہے۔ نوم چمسکی کہتے ہیں کہ زبان پہلے سے انسانی ذہن کے اندر موجودہ ساخت کے اوپر ہی وارد ہوتی ہے۔ آپ باہر سے خیال لیتے ہیں اور اس کو اپنے ذہن کے اندر ایک میتھمیٹیکل طریقے سے، ایک ریاضیاتی عمل سے گزارتے ہوئے اتارتے ہیں، اور پہلے سے دماغ کے اندر کچھ ڈیزائن بنے ہوتے ہیں جو اس لینگویج کے اس اسلوب کو کیری کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ فصیح کلام اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اسی وجہ سے ان کو دنیا کے بہترین لنگوسٹکس میں شمار کیا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، پھر بات کرتے ہیں علم بلاغت کی مزید آگے 3 کانٹس کی۔ ایک ہے علم بیان، دوسرا ہے علم المعانی، اور تیسرا ہے علم بدیع۔ علم معانی کے اندر کلام کو اس کے مقتضائے حال کے مطابق جانچا جاتا ہے، یعنی آپ کی گفتگو موقع اور محل کے مطابق ہونی چاہیے، اس شخص کی ذہنی سطح کے مطابق ہونی چاہیے جو آپ کی بات سن رہا ہے۔ علم البیان کے اندر کنوینگ آرٹ کے بارے میں بات ہوتی ہے، یعنی اپنی بات کو مختلف اندازوں سے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کو ہی علم البیان کے اندر ڈسکس کیا جاتا ہے۔ علم البدیع کے اندر انٹروورٹ بیوٹی اور میننگ فل بیوٹی، اس کے بارے میں بحث کی جاتی ہے۔ فصاحت و بلاغت ایسے علوم نہیں ہیں کہ جن کو کسی ایک انسان نے گھر بیٹھ کے بنا لیا ہو، بلکہ زبان کی مسلسل مشق نے ان علوم کو پیدا کیا ہے۔ جب آپ اسٹائل آف کنورسیشن بدلتے رہتے ہیں
تب یہ علوم پیدا ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس کو ہائیسٹ کمیونیکیشن سکلز کہا جاتا ہے. لیکن یہاں ایک دلچسپ بات کرتا چلو کہ چاہے علم نحو ہو یا علم صرف ہو یا آگے بڑھ کر ہم بلاغت و فصاحت کی طرف آ جائیں، کوئی بھی علم جس کا لینگویج کے ساتھ تعلق ہے وہ علم الادب سے باہر نہیں ہے. یعنی بیسکلی جو زبان کا سارا سٹرکچر ہے وہ علم الادب پر کھڑا ہوا ہے. گویا یہ ساری شاخیں پھوٹی ہی اسی شجر سایہ دار سے ہیں. لٹریچر کی یہ ساری کائنڈز اگر سمجھ میں آ جائیں تو آپ کو ایک اچھا لٹریچر پڑھنے میں بڑی مدد مل سکتی ہے. اور چونکہ قرآن کریم سے اچھا اس دنیا میں لٹریچر نہیں آیا، اس لیے اس کی اچھی سمجھ کی خاطر آپ کو فصاحت و بلاغت کی وادی پرخار سے بھی گزرنا پڑتا ہے. ناظرین کرام، عربی زبان کی کوئی ایک قسم نہیں ہے بلکہ اس کی بہت ساری قسمیں ہیں. سب سے پہلی عربی وہ ہوتی ہے جسے ہم عامی عربی کہتے ہیں، جس میں عام عرب کے لوگ گفتگو کرتے ہیں یا لکھتے ہیں، جسے سرکاری زبان ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے. دوسرے نمبر پر آتی ہے وہ عربی جو فصیح اور بلیغ عربی ہوتی ہے. یہ وہ عربی ہوتی ہے جس میں شعراء کا کلام ہوتا ہے، جس میں نثر نگاری کرتا ہے، جس میں لٹریچر بڑی ابتدائی حالت میں موجود ہوتا ہے. لیکن جو سب سے ہائیسٹ عربی کی قسم ہے اسے ایکسپلیسٹ عربک کہا جاتا ہے، یعنی عربی مبین یا عربی معلیٰ. اس میں صرف الہام نازل ہوتا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ قرآن کریم جس عربی میں نازل ہوا وہ عام عربی نہیں ہے اور نہ ہی وہ دوسرے درجے کی عربی ہے، بلکہ وہ اول درجے کی عربی ہے جسے ایکسپلیسٹ عربی کہا جاتا ہے، یعنی نہایت شستہ اور اعلیٰ عربی جس کا مقابلہ بھی نہیں کیا جا سکتا. ناظرین کرام، قرآن علوم کی بات چلی ہے تو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ قرآن کریم کی عربی کو سمجھتے ہوئے جو بہت بڑی غلطی کی جاتی ہے وہ یہ کہ ہم علم النظم اور علم المناسبت کو چھوڑ جاتے ہیں. جب بھی قرآن کریم کی عربی سے اگر آپ لوگوں کا واسطہ پڑھے تو ایک بات کا خیال ضرور رکھیے گا کہ علم النظم اور علم المناسبت لازماً اپنی نظروں میں رکھیں. یہ دو وہ علوم ہیں جن کو عام طور پر نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ علم النظم کے بغیر آپ جان ہی نہیں سکتے کہ آیات کے اندر کیا ربط ہے. اس علم کے آگے ایک اور بڑی مزیدار چیز سامنے آ جاتی ہے جسے ہم فواتح اور خواتین کہتے ہیں، یعنی صورتوں کے آغاز اور صورتوں کے اینڈ کو اگر ہم سمجھ جائیں تو ان کے درمیان بھی ایک خاص طرح کا ربط ملتا ہے جو ہمیں قرآنک آئیڈیالوجی کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے. اگر ہم اس سے آگے بڑھیں تو علم المناسبت ہے جو نسبت طے کرتا ہے، یعنی آیات کے درمیان ایک خاص طرح کی نسبت ہوتی ہے جسے نسبت عمودی کہا ہے امام حمید الدین فراہی نے. اس نسبت عمودی کو اگر آپ سمجھ جائیں تو قرآن کریم کی تفسیر، اس کا مفہوم آپ بڑا ڈیٹیل میں اور بڑا ڈیپلی سمجھ سکتے ہیں. ناظرین کرام، قرآن علوم و فنون نہایت اہمیت کے حامل ہیں. ہر وہ علم اور فن جس کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ قرآن کریم کے ساتھ تعلق ہے، اس کا اسلامی تعلیمات کے ساتھ بھی ایک گہرا رشتہ نکل آتا ہے. فن بلاغت کے اوپر ہماری یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا. اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی ویڈیو میں اور ایک نئے تصور کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.